آپ کو بتائیں بڑھتی مہنگائی اور بجلی بلوں میں اضافی ٹیکسز کے خلاف فیصل آباد بار ایسوسی ایشن متحرک۔ فیصل آباد بار ایسوسی ایشن نے کل مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ہڑتال کے پیش نظر وکلاء کل عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ فیصل آباد بار ایسوسی ایشن کا حکومت وقت سے فی الفور بجلی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں بڑھتی مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافہ ٹیکسز کے خلاف فیصل آباد بار ایسوسی ایشن متحرک۔ فیصل آباد بار ایسوسی ایشن نے آج مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ہڑتال کے پیش نظر وکلاء آج عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ فیصل آباد بار ایسوسی ایشن کا حکومت وقت سے فی الفور بجلی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں بڑھتی مہنگائی اور بجلی بلوں میں اضافی ٹیکسز کے خلاف فیصل آباد بار ایسوسی ایشن متحرک۔ فیصل آباد بار ایسوسی ایشن نے آج مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ ہڑتال کے پیش نظر وکلاء آج عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے۔ چنیوٹ میں بجلی بلوں میں اضافے سے تنگ عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ تاجروں اور شہریوں کی جانب سے جھنگ روڈ پر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے بجلی بلوں میں آگ لگا دی۔ مظاہرین کی وفاقی حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ شہریوں کا کہنا ہے انتظامیہ اور پولیس احتجاج کا حق بھی چھین رہی ہے۔ عوام کا جینا دوبر ہو چکا ہے۔ بجلی کے بلز کے اندر جتنی جو ہے وہ مارا دھاڑی کی جا رہی ہے، اس کا انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 25 سے 30 ہزار سیلری کما رہا ہے اور انہیں بل بھی 25 سے 30 ہزار روپے آ رہے ہیں۔ تو ایک فین چلتا ہے اور ایک لائٹ چلتی ہے، تو ان کے بلز کے اندر جو یہ ٹیکسز کی بھرمار کی جا رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام سے جو ہے انتہائی زیادتی کی جا رہی ہے۔ ہمارے گھر کے اندر ایک بلب چلتا ہے یا آپ 2-3 بلب لگا لیں، ایک اپنا کیا نام ہے فریج ہے اور پنکھا ہے، لیکن ہمارا بل اس دفعہ 8,000 روپے آیا ہے۔ ہماری لاگت دیکھ لیں، ہماری جو ہے اپنا تنخواہیں وغیرہ، ہماری آمدنی دیکھ لیں۔ یہ 15,000 20,000 30,000 اتنا بل آتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دینا چاہیے کم سے کم۔ بجلی بلوں نے صارفین کو دہلا دیا۔ ظالمانہ ٹیکس کے خلاف نوولٹی پل پر شہریوں کا احتجاجی مظاہرے میں شہریوں کی کثیر تعداد شریک۔ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ سمندری روڈ بلاک کر کے شدید نعرے بازی کی گئی۔ علی رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ بجلی کے بھاری بھرکم بل دیکھ کر عوام کا پارا ہائی ہو گیا۔ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ اضافی ٹیکس کے خلاف نوولٹی پل پر احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ شہریوں کی کثیر تعداد نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ سمندری روڈ ٹائر جلا کر بلاک کر دیا گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت نے ظالمانہ ٹیکس لگا کر جینا محال کر دیا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے۔ کم آمدنی والے افراد اتنے بھاری بل کیسے ادا کریں؟ نوٹس لے کے ان کے لیے ان کی حمایت میں اٹھو۔ خدا را بہت بچے غریب ہیں، مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں۔ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਐਰ ਕੀ 38 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 7-8 ਤਰੀਕ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਰ ਕੀ 16-17 ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کے بلوں میں لگائے گئے اضافی ٹیکس فوری ختم کیے جائیں تاکہ غریب مہنگائی میں اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھ سکے۔ کیمرہ مین تصور عباس کے ساتھ علی رضا، سٹی 41، فیصل آباد۔ آمدن نہ ہونے کے برابر بھاری بل کیسے ادا کریں؟ ٹوبہ ٹیکسنگ میں بجلی کے زائد بل آنے پر صارفین پھٹ پڑے۔ محلہ بخشی پارک میں خواتین نے بھرپور احتجاج کیا۔ مبشر حسن نقوی کی رپورٹ دیکھیے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے محلہ بخشی پارک میں خواتین نے بجلی کے زائد بلوں کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بجلی کے بل اٹھا رکھے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئے روز بجلی کی فی یونٹ قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ آمدن نہ ہونے کے برابر ہے۔ 10,000 ਆਇਆ ਕੱਲਾ ਜਨਾ ਜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੱਬਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰਾਈ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ 10,000। 5,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਿ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ 2 ਪੱਖੇ ਥੜ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਗਰ ਫਿਰ ਚੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋ ਦੱਸੋ, ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਕਰ ਹਿਆ ਕਰੋ ਕਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਈਏ। صارفین کہتے ہیں مہنگائی میں 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہے، اوپر سے فیسکو نے بجلی کے زائد بل بھیج دیے ہیں۔ بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلانے کے لیے سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں، بچوں کو پالیں یا بل ہی بھرتے رہیں۔ دیکھیں ہم لوگوں کو 18,000 روپے بل آیا ہے، ہم لوگ مزدوری کرتے ہیں اور ہمیں دیکھیں اور بل کہاں سے پے کریں؟ ہم لوگ کرائے پہ رہتے ہیں۔ ਭਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਿੱਲ ਭਰਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ। شہریوں نے حکومت سے نوٹس لے کر بجلی کے بلوں میں ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی ہو سکے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ ڈسٹرکٹ اسپتال جھنگ میں سہولیات کا فقدان، سی ٹی اسکین مشین بند، مریض پریشان۔ مہنگے داموں پرائیویٹ اسپتالوں سے سی ٹی اسکین کرانے پر مجبور ہو گئے۔
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में आने वाले मरीजों की मुश्किलात कम न हुई। 30 लाख आबादी के लिए वाहद सिटी स्कैन मशीन भी अक्सर खराब रहने लगी। अस्पताल इंतजामिया ने सालाना इंस्पेक्शन के लिए सिटी स्कैन मशीन को 3 रोज के लिए बंद कर दिया। सिटी स्कैन की बंदिश के बायस मरीज रुल गए। दूर दराज से आने वाले मरीज बगैर सिटी स्कैन कराए वापस लौटने पर मजबूर हो गए। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। लवाहिकीन कहते हैं कि हुकूमत डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नई सिटी स्कैन मशीन लगाए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सिटी स्कैन मशीन को सालाना मरम्मती काम के लिए बंद किया गया है। भाई को लेके आया, खराब थी। कभी जाते फैसलाबाद कहते बैठ जल जाए हॉस्पिटल के बैठ, दवा के लिए हम आवाम गरीब कहाँ जाए, उसे साफ होना चाहिए। हम इतनी महंगाई की वजह से बैर भी नहीं करा सकते। शहरियों ने सरकारी अस्पतालों में अद्वियात और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। जंग में त्रेमो बराज पर पानी का बहाव 63,000 क्यूसिक पर बरकरार। जहलम बेफरने से 18,000 शाहजवाना और चीला के नशेबी इलाके मजीद मुतासर होंगे। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। त्रीमू बैराज पर पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा। 48 घंटे से त्रीमू बैराज पर पानी की सतह 63,000 क्यूसिक पर बरकरार है। सैलाबी पानी में इजाफे से नशेबी इलाकों में पानी जमा, जबकि रिहायशियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। दूसरी जानब दरियाए जहलम में भी सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होने का अंदेशा है। पानी की सतह मामूल से जायद रिकॉर्ड। दरियाए जहलम में पानी आने से चेला, 18 हजारी और शाहजीवना के इलाके मुतासिर होने का इम्कान बढ़ गया है। पहले से ज़ेरे आब इलाकों में भी अभी तक मामूलात जिंदगी बहाल नहीं हो सके। पानी कम हुंदा वा, फिर किनांदा बढ़ना शुरू हो जांदा वा ते असीं बड़े परेशान आए। कोई नहीं सानू पुछन दसन वाला कोई नहीं आया, कोई इत्थे ताईं आया नहीं। साडा मुकामी बंदा, साडा कौंसलर कोई भी नहीं आया। रिहायशी कहते हैं कि इंतजामिया कटाव का शिकार किनारों पर पत्थर लगाकर सैलाबी पानी के असर को कम करे। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। जंग के मकाम पर दरिया जहलम और चनाब में मुमकिन सैलाब के पेश नज़र तैयारियां। महकमा अनहार ने हिफाजती बंद का ब्रीचिंग सेक्शन तैयार कर लिया। ज्यादा तुग़यानी पर हिफाजती बंद को ब्रीचिंग सेक्शन से तोड़ा जा सकता है। दरिया जहलम व चनाब में मामूल से ज्यादा पानी होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। सूरत हाल के पेश नजर महकमा इनहार ने हिफाजती बंद के ब्रीचिंग सेक्शंस भी तैयार कर लिए। तुग़यानी की सूरत में हिफाजती बंद को ब्रीचिंग सेक्शन से तोड़ा जा सकता है। तो ब्रीचिंग पॉइंट पे आज बेसिकली विजिट पे मौजूद है। सूरत हाल होती है कि जब ब्रीचिंग हमने पॉइंट पे ब्रीचिंग करनी हो तो उसका क्या एसओपीज है, उसके तरीक़ाकार क्या है, ताकि ऐसा ना हो कि जब कोई इमरजेंसी बने और उस वक्त आप लर्निंग फेज में हो, जो चीज़ें आपने लर्न करी वो भी करें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा इशू बनता है तो आप एग्जीक्यूशन में हो। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने हिफाजती बंद में मौजूद ब्रीचिंग सेक्शंस का जायजा और इंतजामात पर ब्रीफिंग ली। अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने कहा कि दरियाओं में पानी की गैर मामूली सतह मुसलसल मॉनिटर की जा रही है। अभी हम देख सकते हैं कि जी अब 8,75,000 तक अल्हम्दुलिल्लाह जो है कैपेसिटी बढ़ चुकी है। अगर इतना ज़्यादा पानी आता है जो कि हिस्ट्री में कभी नहीं आया, लेकिन इनकेस अगर आता है खुदा न खास्ता ऐसी सूरत बनती है तो ब्रीचिंग पॉइंट पे आज बेसिकली विजिट पे मौजूद है कि ऐसी सूरत होती है कि जब ब्रीचिंग हमने पॉइंट पे ब्रीचिंग करनी हो तो उसका क्या एसओपीज है, उसके तरीक़ाकार क्या है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि त्रीमू बैराज में 8,75,000 क्यूसिक तक का रेला बर्दाश्त करने की सलाहियत मौजूद है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। जिले अफसरान भी सियासी रवश पर चल निकले। हर आने वाला अफसर पुराने अफसरान के शुरू मंसूबे ठप करने लगा। फैसलाबाद में साबिका डिप्टी कमिश्नर्स के शुरू किए गए मंसूबे बंद। एंटी बैगरी स्क्वाड डिप्टी कमिश्नर मॉनिटरिंग विंग भी खड्डे लाइन लग गया। पंजाब के दूसरे बड़े जिला फैसलाबाद में तैनात ब्यूरोक्रेसी भी सियासतदानों की रवश पर चलने लगी। नए अफसरान ने साबका अफसरान के मंसूबों को खुड्डे लाइन लगाना शुरू कर दिया। साबिक अदवार में मरम्मत कराई गई गाड़ियां भी फिर से खराब होने लगी। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर का पार्किंग एरिया पुरानी गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गया। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के पार्किंग एरिया में जा बजा बिखरी तारें और खराब गाड़ियां अफसरान की तवज्जो की मुंतज़िर हैं। साबिक डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख के दौर में शुरू होने वाले डिप्टी कमिश्नर मॉनिटरिंग वैन भी गैर फाल हो गई। एंटी बैगरी स्क्वाड ने भी काम करना छोड़ दिया। लाखों रुपए मालियत की कीमती गाड़ियों पर धूल पड़ गई। डीसी ऑफिस में खराब और तबाहाल गाड़ियों में 2 कल्टस, पोटोहार, जीप, सिक्योरिटी की गाड़ियां शामिल हैं। कैमरामैन ईमान अली के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। सुई गैस की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। लामा इकबाल कॉलोनी में खाने के औकात में गैस गायब रहना मामूल। शहरी घर के खाने से महरूम। रोज रोज बाजार से खाना खरीदना जेब पर भारी पड़ने लगा।
فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں سوئی گیس کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری۔ علامہ اقبال کالونی میں سوئی گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے خواتین پریشان۔ ان کا کہنا تھا کہ گرمیوں کی تعطیلات کے بعد اسکول کھل گئے ہیں، لیکن بچوں کو کھانا دینا مشکل ہو گیا ہے۔ گیس بالکل نہیں آتا، مہنگائی کا اتنا لوڈ ہے کہ ہم سلنڈر بھی بنوا نہیں سکتے۔ بچوں کو بھوکا مار دیں، بچوں کو مار دیں یا ماں باپ خود مر جائیں، بتائیں کیا کریں؟ اسی بازاروں نہیں کھانا لے سکتے، بچے بھوکے رہتے، بھوکے بھی سو جاتے۔ کھانے کے اوقات میں گیس غائب رہنا معمول بن گیا ہے۔ خواتین کہتی ہیں گھر میں سوئی گیس کی عدم دستیابی کی وجہ سے کھانا نہیں بنتا، جبکہ روز باہر سے کھانا خریدنا غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہے۔ گیس کسی وقت بھی نہیں آتی، نہ صبح کو نہ شام کو نہ دوپہر کو، کھانا بنانے کے لیے دیکھتے رہتے ہیں، صبح شام یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ گیس نہیں آتی۔ مہنگائی کی وجہ سے ہم گیس سلنڈر بھی نہیں لے سکتے۔ خواتین نے باب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ کھانے پینے کے اوقات میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بند کی جائے اور سوئی گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ فضا لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں پینے کے صاف پانی کا واحد ذریعہ بھی بند، شہر کے مختلف مقامات پر لگے فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، گرمی کی ستائش، شہری پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے۔ ٹیک سنگھ میں پینے کے صاف پانی کے بیشتر فلٹریشن پلانٹ خراب ہو گئے۔ خواتین کالج کے سامنے بنا فلٹریشن پلانٹ نکارا، مبارک آباد میں لگا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی بند ہے۔ ڈپٹی کمشنر کمپلیکس میں لگا فلٹریشن پلانٹ بھی خراب رہنے لگا۔ چک 327 بھلیر اور گرلز ہائی اسکول نمبر 1 کا فلٹریشن پلانٹ بھی نکارا ہو گیا۔ محلہ گوشالہ میں بھی فلٹریشن پلانٹ خراب نکلا ہے۔ شہری پانی کے حصول کے لیے مارے مارے پھرنے لگے۔ میونسپل کمیٹی کے افسران فلٹریشن پلانٹس کی حالت سے بے خبر نکلے ہیں۔ یہاں پہ پانی بالکل نہایت گندا آتا ہے، جرکان کی بیماری ہوتی ہے، ڈی پی ایس پہ جانا پڑتا ہے پانی کے لیے۔ جو چوری ستار صاحب نے جنید صاحب نے لگایا تھا، ٹائم کی ٹائم 1 گھنٹہ چلتا ہے، عوام کا رش بڑا ہوتا ہے، ادھر نشئی ٹوٹیاں اتار کے لے گئے۔ یہ الیکشن چلتا ہے، کیا سیاسی فلٹر ہے، عوام کے لیے فلٹر نہیں ہے۔ یہ نزدیک نہر ہے، وہاں سے لاتے ہیں، وہ بھی گندا پانی ہے، یا زیر زمین کڑوا پانی پینا پڑتا ہے، جس سے پیٹ کی بیماریاں ہو رہی ہیں اور بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں۔ برائے مہربانی اس پلانٹ کو جو ہے فنکشنل کریں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ فلٹریشن پلانٹس خراب اور ان کی ٹوٹیاں غائب ہو گئی ہیں۔ انتظامیہ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، پانی کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا ہے۔ زیر زمین پانی کڑوا ہونے سے بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ اگر انتظامیہ توجہ کرے تو شہریوں کو پینے کا صاف پانی مہیا ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم اسکول سے پڑھنے کے بعد آتے ہیں، یہاں پہ ہم پانی پیتے تھے پہلے، اب یہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے، سارا سسٹم خراب ہو گیا۔ ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ ہمیں پینے کے لیے یہاں پہ پانی درکار کیا جائے۔ اب پانی اسی دوروں لین جاندے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کڑا فلٹر لایا ہوا، پیسے لائے ہوئے، گورنمنٹ دے پیسے لگے ہوئے آ، یہ ضائع جا رہے آ۔ ساڈے واسطے فائدہ کرنا تو پھر گورنمنٹ نوں چاہیے ہے فلٹر چلانا، ایسو نزدیکوں اسی پانی بھر سکیے، پانی استعمال کر سکیے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سے فی الفور نوٹس لے کر شہر میں تمام فلٹریشن پلانٹس فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ انہیں بآسانی صاف پانی مل سکے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبا ٹیک سنگھ۔ فیصل آباد کنال روڈ پر مرکزی میلاد کمیٹی کی جانب سے 12 ربیع الاول کے حوالے سے اجلاس و سیمینار۔ مرکزی صدر میلاد کمیٹی حاجی منیر احمد نورانی، سید امتیاز شاہ بخاری، رائے محمد ناصر نقشبندی، ملک غلام سرور قادری، شیخ احمد قادری، حافظ محمد عثمان تنویر، مولانا محمد قاسم وقار سیالوی نے شرکت کی۔ جس طرح پوری زندگی فروغ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کام کیا، یہ سب ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ میں کیونکہ آج اصلاحی اجلاس تھا، میں دیکھ رہا ہوں یہاں جتنی شخصیات بیٹھی ہیں ساری ماشاءاللہ اصلاح والی ہیں۔ ان کی اصلاح کوئی کیا کر سکتا ہے؟ آپ خود لوگ، یہ یقیناً ایک مشاورتی اجلاس ہے کہ جو چیزیں آج خرافات ہمارے اہل سنت میں کثیر تعداد میں آ گئی ہیں، ان کی کیسے ان کی روک تھام کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی بانیان محفل ہیں یا نقیب محفل ہیں، نعت خوان حضرات ہیں، تو ہمارے پاس ہم اصل ہیں، ہمارے پاس اصل چیز ہے۔ نقل وہ کرتا ہے جس کے پاس اصل نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس اصل عقیدہ ہے، ہم اصل بیان کر سکتے ہیں، ہمیں کسی کو کاپی کرنے کی، کسی کی نقل مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیصل آباد میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہچان رکھتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب شہر ہے، یہاں محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف موجود ہے۔ ان کا فیض یہاں سے الحمدللہ پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ ہم کیوں نہ اپنے اکابرین کا ہی دامن پکڑے رکھے؟ ہمارے پاس جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فکر ہے،
جب ہمارے پاس حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فکر ہے، جب ہم حضور فقیہ اثر قبلہ مفتی محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کرم سے وابستہ ہیں، جب ہم امیر اہل سنت قبلہ مولانا لیاز قادری دامت مرکاتم العالیہ کے دامن کرم سے وابستہ ہیں، تو ہم ایسی چیزوں کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیوں کریں جہاں ہمارا کوئی عقیدے کا یا بد عقیدگی کا شامل ہو؟ تو کیونکہ پرفتن دور ہے، فتنہ اتنا پھیل چکا ہے کہ سوشل میڈیا آپ اٹھا کر دیکھ لیں یا ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیں تو ان کے لیے ایک نئی سے نئی چیز، کوئی نہ کوئی من گھڑت چیز بنا دی جاتی ہے جو کہ گمراہی کے ضمن میں جاتی ہے، جو ہمارے بنیادی عقائد کو گمراہ کرتی ہیں۔ میں قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب مدعو اللہ علیہ سے ملاقات ہوں تو وہ فرما رہے تھے کہ پہلے ہم یہ اپنے لوگوں کو سمجھاتے تھے، اصلاح کرتے تھے عقائد کی، اب تو ہمارے نوجوانوں کو اس طرح زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان کو اب بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا قربانی ضروری ہے، نماز ضروری ہے، تو ان کے مطابق جو چیزیں ان کے متبادل لائی جاتی ہیں سیکولر طبقے کی طرف سے، تو اسی طرح محافل میلاد بہت ضروری ہیں۔ ہمارا نوجوان جو ہے، ہمارا بچہ جو ہے، یہ بچپن سے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب مدح سرائی کرنا شروع کر دیتا اس کا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں بس انہی الفاظ پہ اختتام کروں گا، بڑی جیت یہاں پہ علماء کرام بھی موجود ہیں، تو میں ایک گزارش آپ سب سے کروں گا کہ بڑا پرفتن دور ہے اور آپ پر اس فتنے کے دور میں ذمہ داریاں زیادہ ہیں، کیونکہ آپ مرکز محراب و منبر کے وارث بھی ہیں، آپ محافل کے سٹیج کی زینت بھی ہیں، سبھی لوگ، تو وہاں جو چیزیں آپ ایک ماڈل پیش کریں گے وہی ہماری آنے والی نوجوان نسل کرے گی۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی کو ہم اصلاح کریں گے انشاءاللہ تعالی، اپنے سٹیج کو بھی، کیونکہ کوئی چیز اگر خرابی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو ختم کر دیں، تو کیوں نہ اس کی اصلاح کر لی جائے، عمدہ کلام پڑھا جائے، ایسا کلام پڑھا جائے جس میں کوئی مخالف بھی، کوئی دین کا دشمن بھی جو ہے وہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ فیصل آباد میں جماعت اسلامی کی 83ویں یوم تاسیس کی تقریب۔ فیصل آباد کے مرکز اسلامی چنوٹ بازار میں جماعت اسلامی کے یوم تاسیس کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ نائب صوبائی امیر پنجاب سردار ظفر حسین خان، ضلعی جنرل سیکرٹری شیخ محمد مشتاق، ممبر مرکزی شورا انجینئر محمد عظیم رنداوا تقریب میں شریک ہوئے۔ تقریب میں کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ضلعی امیر پروفیسر محبوب الزماں بٹ کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے وطن عزیز کی بے پناہ خدمت کی۔ جماعت اسلامی کی ایک طویل جدوجہد ہے۔ 15 تاریخ کے جو گرینڈ یوتھ کنونشن ہے اس کی محض آپ کو اطلاع کے لیے یاد دہانی کے طور پر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس میں ہم نے مرد و خواتین نے بھرپور شرکت کرنی ہے اور اپنے اپنے علاقوں سے زیادہ لوگوں کو، نوجوانوں کو بھی اور باقی سب نے بھی اس میں شریک ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ اہداف بھی ہم نے زونز کو دے دیے ہیں، تو اس کے مطابق ہم ایک کامیاب پروگرام اس کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں۔ مرکزی نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان راشد نسیم بولے، جماعت اسلامی نے اپنا سفر 75 افراد کے ساتھ شروع کیا۔ جماعت اسلامی کالی داڑھی والے نوجوانوں نے بنائی۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کا مقصد اقامت دین ہے۔ ہر جماعت چاہتی ہے ان کا وزیر اعظم بنے۔ جماعت اسلامی چاہتی ہے اسلام حکمرانی کرے۔ مولانا مودودی نے تنہا سفر شروع کیا۔ ہماری جماعت کا دستور اللہ کی حکومت کی بات کرتا ہے۔ کوئی ایک حکومت بتائیں جس نے اس پردے کو کم کیا؟ جو بھی حکومت آئے، ہمارے بھی بعض لوگ وزیر اس میں رہے، قرض بڑھ رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں، ایسے اقتدار کے لیے جماعت اسلامی وجود میں نہیں آئی۔ 83ویں یوم تاسیس کی تقریب میں کارکنان نے جماعت اسلامی کو مزید مضبوط کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ کیمرہ مین محمد زبیر کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں لینڈ ریکارڈ سینٹر کی بندش سے فرد کا حصول مشکل، محکمہ ریونیو کی غفلت سے اسٹامپ پیپرز کی خدمات کا سلسلہ بھی رک گیا۔ لینڈ ریکارڈ سینٹر کی بندی سے فرد کا حصول مشکل، محکمہ ریونیو کی غفلت سے اسٹامپ پیپرز کی خدمات کا سلسلہ بھی رک گیا۔ عوام بھی شدید پریشانی اور مشکلات سے دوچار ہے۔ دور دراز سے آنے والے شہریوں کو اراضی ریکارڈ سینٹر کے بند ہونے اور سروس کی بندش کے باعث خواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کہتے ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ کی عدم دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ اب کوئی بھی سروس مہیا نہیں کی جا رہی۔ پہلے لینڈ ریکارڈ سینٹر بند کیے گئے، اب اسٹامپ پیپرز کی فراہمی کا سلسلہ بھی رک گیا ہے۔ آن لائن کیا ہوا ہے تو سائلین جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہر وقت ان کا نیٹ ورک کا مسئلہ ہوتا ہے،
میں حیران ہوں کہ یہ پرائیویٹ جو کنپنیاں ہیں، کوئی بھی کال سینٹر ہے، کہیں ادھر کہیں کیوں نہیں یہ سسٹم خراب ہوتا ہے؟ جب بھی ہوتا ہے تو ناگرا کا ہوتا ہے یا لینڈ ریکارڈز جتنے ہیں ان کا آفیسز کا اور ان کے جو اسٹامپ پیپر دینے والے ہیں ان کا کیوں خراب ہوتا ہے؟ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے لینڈ ریکارڈ سینٹر کی بندی اور اپ گریڈیشن کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین عثمان طارق کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی سفارشات پر محکمہ جیل خانہ جات میں ترقیاں۔ پنجاب کے 20 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کو گریڈ 17 میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ مشتاق احمد کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈیولپمنٹ سینٹرل جیل فیصل آباد تعینات کیا گیا ہے۔ شہزاد فاروق اختر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد تعینات۔ صداقت علی کو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جوڈیشل ایڈیشنل اینڈ ڈیولپمنٹ ڈسٹرکٹ جیل توباتیک سنگھ تعینات کر دیا گیا ہے۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر نے ترقی پانے والے تمام افسران کو مبارکباد دی۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کا 12واں اجلاس، مختلف سیکٹرز کی ترین ترقیاتی اسکیموں کے لیے 12 ارب سے زائد کے فنڈز منظور۔ صوبائی ترقیاتی پارٹی کا 12واں اجلاس ہوا۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ افتخار علی سو نے اجلاس کی شرکت کی۔ اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی 3 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی گئی۔ 3 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 12 ارب روپے سے زائد کے فنڈز منظور کیے گئے۔ فیصل آباد میں اولڈ جال خانوالا واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی بحالی کے لیے 7 ارب 75 کروڑ 13 لاکھ کے فنڈز منظور کیے گئے۔ اجلاس میں سیکریٹری پی این ڈی بورڈ نادر چٹھا، ممبران پی این ڈی بورڈ اور متعلقہ سیکٹرز کے افسران شریک ہوئے۔ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔ عوام کو ملیں گی اب علاج کی بہتر سہولیات، نصرت فتح علی خان اسپتال کے لیے 2 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری۔ نگراں حکومت نے نصرت فتح علی خان ہسپتال فیصل آباد میں 2 ارب روپے کے فنڈز خرچ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فنڈز 2 سال کے دوران خرچ کیے جائیں گے۔ ایم ایس ڈاکٹر عطاء المنعم کہتے ہیں ہسپتال میں سہولت سینٹر بنایا جائے گا۔ 4 ڈائلسس مشینیں موجود ہیں، مزید 4 مشینیں فراہم کی جائیں گی۔ سی ٹی اسکین، ای ٹی ٹی مشین بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ آپریشن تھیٹر میں بے ہوشی والی مشینوں اور دیگر مشینری کی فراہمی بھی شامل ہے۔ ای ٹی ٹی ایک مشین ہوتی ہے، ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ، جو میرا خیال میں ایف آئی سی کے بعد صرف فیصل آباد میں ہمارے پاس اویلیبل ہوگی۔ ڈائلسس کی 4 مشینیں اس میں شامل تھیں، اور مطلب پہلے 4 آ چکی ہیں اور 4 مزید اور آئیں گی۔ ایکس رے کے 2 یونٹس آنے ہیں، سی ٹی اسکین ہے، اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین ایک ہے۔ ڈاکٹر عطاء المنعم کا مزید کہنا تھا 100 بیڈز پر مشتمل وارڈز جلد فعال ہوں گے۔ بجلی کی فراہمی کے لیے ٹرانسفارمرز بھی لگوائے جائیں گے۔ ہسپتال میں مسجد کی تعمیر اور رہائشی کالونی کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ فنڈز مرحلہ وار فراہم کیے جائیں گے۔ پی سی 1 کی ریویژن ہوئی ہے، اس کا اپروول دیا ہے، جس میں 2.4 ارب روپے کے جو ہے فنڈز انہوں نے مختص کیے ہیں۔ اب ہمارا کیس انشاءاللہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف جائے گا اور 2.4 ارب روپے کے اگلے 2 سالوں میں جو ہے وہ اس ہسپتال کے اوپر خرچ کیے جائیں گے، جس میں مختلف جو ہے نئے ڈپارٹمنٹس اور مشینری اکوپمنٹ کی خریداری اس میں آ جائے گی۔ نصرت فتح علی خان اسپتال میں 250 بیڈز پر مشتمل عمارت کی تعمیر آخری مراحل پر ہے۔ کیمرامین جنید علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ جدید طریقے سے ہڈی پٹ جوڑ کا علاج ہوگا مزید بہتر۔ الائر اسپتال فیصل آباد کے آپریشن تھیٹر میں نیوز آر سی مشین فراہم کر دی گئی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ علاج کی سہولت مل گئی۔ الائٹ اسپتال انتظامیہ نے آپریشن تھیٹر میں آرم سی مشین فراہم کر دی۔ مشین کی مدد سے مریض کو اب کٹ لگائے بغیر آپریشن والے مقام تک بآسانی جایا جا سکے گا۔ ایم ایس الائٹ اسپتال ڈاکٹر فہیم یوسف کا کہنا تھا کہ مشین کے کیمرہ کی مدد سے جسم میں موجود گولی یا دیگر ذرات نکالنے میں آسانی ہوگی۔ جی، ہمارے آرتھوپیڈک وارڈ میں بڑے دور دراز سے مریض آتے ہیں اور بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ پیشنٹس جو آپریٹ کے لیے آتے ہیں ان کے لیے ہم نے نئی سیا مشین مہیا کی ہے، جس کا فائدہ یہ ہے کہ جو مریضوں کو فائر لگا ہوتا ہے یا جن کے ٹیشوز میں فورن باڈیز ہوتی ہیں ان کو یہ مشین بڑی آسانی سے فوکس کرے گی۔ مریضوں کا جدید طریقہ علاج کے لیے مشین کی اشد ضرورت تھی۔ مشین کی فراہمی سے علاج میں بہتری آئے گی، آپریشن جلدی ہوں گے اور رش میں کمی ہو سکے گی۔ بغیر کسی چیر پھاڑ کے پیشنٹ کا آپریٹ کیا جا سکے گا اور یہ بہت اچھی سہولت ہے جس سے بہت زیادہ تعداد میں مریض فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آرم سی مشین چلانے کے لیے ڈاکٹروں کو باقاعدہ ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ کیمرامین جنید علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ ڈائریکٹر صداقت گروپ محمد شعیب کا عیسیٰ نگری کا دورہ، سانحہ جڑاوالا کی مذمت، مسیحی برادری کے ساتھ اظہار ہمدردی و یکجہتی کیا، متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ عمیر عصمت کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈائریکٹر صداقت گروپ محمد شعیب کا جڑاوالا میں عیسیٰ نگری کا دورہ، مسیحی برادری کے ساتھ اظہار ہمدردی و یکجہتی
और कपड़े तकसीम किए, मुतासरा घरों का जायजा लिया। मोहम्मद शुएब का कहना था कि इस्लाम अमन, मोहब्बत, भाईचारे का दीन है। इस्लाम किसी भी बेगुनाह लोगों पर तशद्दुद या हमलों की इजाजत नहीं देता। मसीही हमारे भाई हैं। जड़ावाला में होने वाले वाक़ये की मजम्मत करता हूँ। उनका मजीद कहना था मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। कि ये पाकिस्तान हम सबका है और ये नहीं हो सकता। ये ना ही कोई इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की जंग है, ये इंसानियत की जंग है और इंसानियत हमेशा जीतेगी। और हम सब इन सब के साथ अपनी यकजहती इज़हार करते हैं और हम दुआ करते हैं कि इस तरह का आइंदा कभी ना हो। इलाका मकीनों ने दुख बांटने पर डायरेक्टर सदाकत लिमिटेड मोहम्मद शुएब और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। खुशहाल किसान खुशहाल पाकिस्तान की इलामत, शादाब ट्रैक्टर हाउस समुद्री में खुशहाल किसान तकरीब। खुशहाल किसान खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत समंदरी में तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में 10 किसानों को सस्ते ट्रैक्टर फ्राहम किए गए। GM अलगाजी ट्रैक्टर मोहम्मद अफजल का कहना था कि हुकूमत के ताउन से किसानों को सस्ते ट्रैक्टर फ्राहम कर रहे हैं। काश्तकार भाइयों के फर्दर फैसिलिटेशन के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने ये सब्सिडाइज स्कीम 7% पे की है। उसी स्कीम के तहत हम अलगाजी के आज 10,000 ट्रैक्टर्स यहाँ पे अपने मुअज़्ज़ज़ काश्तकार भाइयों को तकसीम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। खुशहाल किसान प्रोग्राम में असलम गुज्जर, नासिर किसाना, मेजर रिटायर्ड अकरम गुज्जर और किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नासिर किसाना का कहना था कि हुकूमत के ताउन से सस्ते ट्रैक्टर फ्राहम कर रहे हैं। ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। आज ये जो तकरीब है ये किसान भाइयों के लिए थी। किसान भाइयों के लिए जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किसान पैकेज के तहत 7% के मार्कअप पे जो ट्रैक्टर दे रहे हैं, उस सिलसिले में ये हमारे 10 ट्रैक्टर थे, आज हमने किसानों में तकसीम किए हैं। तो मैं तो ये इनका सबका मशकूर हूँ, खुसूसन बैंक ऑफ पंजाब का और तमाम बैंक्स का जो हमारे साथ तावन कर रहे हैं। ट्रैक्टर की चाबियां हासिल करने वाले किसानों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि किसान अब जदीद तरीके से काश्तकारी कर सकेंगे। पहले तो सब तो बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਕੱਢੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਵਹਾਈ ਕਰੀਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੀਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ प्रोडक्ट जड़ा ना जी ਉਹਦੀ काश्त हुई निकलेगी। काश्तकारों को अगर जदीद मशीनरी और ज़राई आलात फ्राहम किए जाएँ तो पाकिस्तान ज़राअत के मैदान में इनकलाब बर्पा कर सकता है। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41, समंदरी। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने पहली बार फैसलाबाद में BS कंप्यूटर साइंस की डिग्री मुतारफ करा दी। उम्मीदवार 30 अगस्त तक दरख्वास्त जमा करा सकेंगे। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने पहली बार फैसलाबाद में BS कंप्यूटर साइंस की डिग्री मुतारिफ करा दी। रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर बशीर अहमद समीम कहते हैं, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने कंप्यूटर की अहमियत के पेश नज़र BScs शुरू किया है। BS कंप्यूटर साइंस जो हमने बड़ी कोशिश के साथ यूनिवर्सिटी से HEC से इजाज़त ली है और अब हम BS कंप्यूटर साइंस की क्लासेस फैसलाबाद में अरेंज करेंगे। तो फैसलाबाद में चूँकि बड़ा प्रेशर भी था लोगों का कि जी आप हमारे लिए ऐसे मौके फ्राहम करें, हम नहीं जा सकते इस्लामाबाद, तो उनके लिए हमने फिर यहाँ पे क्लासेस अरेंज की हैं BS कंप्यूटर साइंस की। BS कंप्यूटर साइंस के लिए उम्मीदवार 30 अगस्त तक दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के दाखिले 5 सितंबर तक होंगे। हमारे 5 सितंबर को कंक्लूड हो जाएंगे और इसमें हमारी 15 तारीख थी इस माह की BS कंप्यूटर साइंस में, लेकिन हमने लोगों की रिक्वेस्ट पे उसको एक्सटेंड करवाया और अब 30 अगस्त है। 30 अगस्त तक आप BS कंप्यूटर साइंस में दाखिला ले सकते हैं। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से फासलाती निज़ाम तालीम के तहत उम्मीदवार BEd और BS प्रोग्राम्स के लिए दाखिले 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक भिजवा सकेंगे। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड इंटरमीडिएट के नताज का ऐलान 13 सितंबर को करेगा। 11वीं जमात के नताज का ऐलान 10 अक्टूबर को होगा। दूसरे सालाना इम्तहानात 20 अक्टूबर से शुरू होंगे। इंटरमीडिएट के दूसरे सालाना इम्तहानात के दाखिले 29 सितंबर तक सिंगल फीस के साथ होंगे। तलबा डबल फीस के साथ 29 सितंबर 3 गुना फीस के साथ 3 अक्टूबर तक दाखिला भिजवा सकेंगे। साल 2024 के इंटरमीडिएट सालाना इम्तहानात 15 अप्रैल से शुरू होंगे। और इसके साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।